مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود و سلام، صفحہ نمبر 8 میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 سنہ ہجری کے سفر المظفر کی 25ویں شب آج، شب یوم رضا۔ تو روایت بھی میں نے 25ویں اس نسبت سے آپ کو سنائی، اور پھر توجہ گئی کہ اس میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کا جو کہ اللہ راضی ہو، جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ تو مجھے وہ یاد آیا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، نہ کروڑ بھی نہیں ہے، کروڑوں، کروڑوں ظاہر ہے کثرت کے معنی میں آئے گا، نہ بہت زیادہ کثرت ہے، کروڑوں درود۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہ ایک ہی مصرعے میں کروڑوں درود بارگاہ رسالت میں نظر کر دیے۔ جب سلام کی باری آئی تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں بھی کثرت کے معنی میں، لاکھوں سے مراد 100,000 نہیں ہے یہاں، لاکھوں، کثیر، بہت سارے۔ تو آج بہت سارے درود شریف پڑھانے والے کا ہم کہ وہ یوم منا رہے ہیں، یوم رضا، ایک اللہ کے مقبول بندے، ولی اللہ اور سچے عاشق رسول کی یاد میں آج مدنی مذاکرہ سجائے بیٹھے ہیں، الحمدللہ۔ تو آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا تاریخ خانے وال 6 سے بات کر رہا ہوں، ابھی اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز اور خوف خدا کے متعلق کوئی واقعہ سنا دیجیے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام جب آتا ہے نا تو عشق رسول بھی ساتھ میں جگمگاتا ہے، یہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ یہ سنا ہوا واقعہ میں نے پڑھا نہیں ہے کہ جب مدینے سے واپسی ہوئی تو کسی نے گلے میں ہار ڈالا تو آپ نے یہ شعر پڑھا، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ خار مانے کانٹا، کہ اب میں اپنے اس وطن کے پھولوں کو دیکھ کر کیا کروں، اس وقت میری آنکھوں میں تو مدینے کے کانٹے بسے ہوئے ہیں۔
تو یہ بھی عشق رسول ہی کی ایک حکایت ہے. اب اس طرح کی حکایات کے لیے کوئی لمبی چوڑی اسناد کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنے طور پہ بندہ گڑے نہیں. تو میں نے گڑا نہیں، میں نے سنا ہے. اور ایسی کئی حکایتیں ہوتی ہیں جو کتابوں میں ہوتی بھی ہے، تو ظاہر ہر کتاب آدمی پڑھتا نہیں ہے، اور ہر کتاب، ہر واقعہ، ہر حکایت کتابوں میں درج بھی نہیں ہوتی، لکھی بھی نہیں جاتی. تو بہت ساری ایسی حکایات ہوتی ہیں، جس نے دیکھی اس نے بیان کر دی، جس نے سنی اس نے بیان کی. اب وہ عقل سے بھی نہ ٹکراتی ہو، شریعت سے بھی نہ ٹکراتی ہو. جو میں نے حکایت بیان کی، نہ وہ عقل سے ٹکراتی ہے نہ شریعت سے ٹکراتی ہے سنی ہوئی. اور اعلیٰ حضرت کا خوف خدا تو اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ کر اور اعلیٰ حضرت کے فتح رضویہ پڑھ کر، صحیح بات ہے کہ شریعت کے مسائل کے تعلق سے احتیاطیں جو مجھے مطلب ملی ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے. یعنی اتنا اعلیٰ حضرت کا انداز جو ہوتا تھا یہ محتاط ہوتا تھا. آپ کی نمازوں کی احتیاطوں کا عالم یہ تھا کہ ایک بار آپ نے عصر کی نماز کے بعد دوبارہ عصر پڑھی، کہیں چھپ کر پڑھی ہوگی، وہ دیکھ گیا ہوگا کوئی، اس نے کہا حضرت یہ عصر کے بعد کون سی نماز پڑھنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عصر کے بعد ویسے تو کوئی نماز نہیں ہوتی، لیکن یہی عصر کی نماز جو ہے نا، یہ مطلب میرے انگرکھے کا بٹن کھلا رہ گیا تھا. تو اس سے یہ ایسا ہونا مکروہ تنزیہ تھا، تو میں اس لیے اس کو دوبارہ اسی عصر کو دوبارہ لوٹا رہا تھا. یہ لوٹانا جو تھا یہ واجب نہیں تھا، مکروہ تنزیہ کا ازالہ یہ بھی مستحب اچھا کام ہے. اتنا مطلب آپ محتاط تھے. اور خوف خدا کے تعلق سے تو حرام سے تو بچنے کا اتنا ذہن تھا. اگر دیسی دوا بھی پینی ہوتی تو پہلے اس کا فارمولہ معلوم کرتے کہ اس میں کیا کیا ہے. ایسے دوا نہیں پینی میں نے، کیونکہ حکمت کی دواؤں میں بھی وہ طرح طرح کے وہ حرام جانوروں کے اجزاء بھی ڈالے جاتے ہیں. ہر دوا میں نہیں ہوتے لیکن ڈالے بھی جاتے ہیں. طرح طرح کی گندگیاں بھی وہ کتابوں میں لکھا ہے، مطلب ان کی بھی دوائیں بنتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے نسخہ منگایا تو اس میں انسانی بال کا لکھا تھا، شعر الناس یا شعر الانس. تو اعلیٰ حضرت نے پکڑ لیا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تو انسانی بال اس دوا کے نسخے میں، تو انسانی بال کھانا تو حرام ہے. کبھی بھی آپ کی غذا میں منہ میں چلا جائے نا تو نکال دینا، نکل نہیں جانا. نہ کسی بزرگ کا تبرکن کھا سکتے ہیں، انسانی بال کھا نہیں سکتے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بال پانی میں ڈالا ہو، جیسے کہ منہ مبارک کا غسالہ لوگ لاتے ہیں تبرکن سرکار کے بال مبارک کا، تو وہ جو پانی جو غسالہ ہے کہ وہ اگر پیتا ہے بال مبارک کا تو اس میں حرج نہیں ہے. بلکہ تو حدیث سے ثابت ہے نا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بال مبارک تھا تو مریضوں کے لیے آپ اس کا غسالہ ہے نا، اس کا دھلا ہوا پانی، مطلب پانی کیا بال مبارک کو دھوئے گا، اور پانی دھل جاتا تھا بال مبارک سے، اس میں شفا شامل ہو جاتی تھی، تو یہ پلاتی تھی. مگر وہ خود بال کھانا جو انسان کا وہ حرام ہے، یہ مسئلہ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا. تو کسی نے کوئی اور اسی طرح کے مکتوب میں نسخہ بھیجا ہوگا، بولے یہ ساری دوائیں تو میں سمجھ گیا، ایک نام بتا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ یہ ہے کیا. اعلیٰ حضرت کے لیے انون تھی. تو اس کو بھی آپ نے اس دوا کے بھی استعمال کرنے سے لگا، اس کو بھی پتہ چلے یہ بھی تو کوئی حرام چیز تو نہیں ہے. اس سے تو یہ سب خوف خدا ہی تو کرواتا ہے، ورنہ تو یہاں حالت کیسی ہے، تو کہاں کا حرام کہاں کا حلال، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے. اور بال والے کو توبہ کروائی. اعلیٰ حضرت کا ایک مقام دار روب تھا، کوئی گناہ کا کام کرے تو جب ظن غالب ہو جائے کہ یہ باز آ جائے گا، مان جائے گا، اس کو منع کرنا اس گناہ سے واجب ہے. تو اعلیٰ حضرت تھے، خوف خدا کے پیکر تھے، عشق رسول تو سراپا عشق رسول تھے. عشق رسول اور خوف خدا ساتھ ہی چلتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو عاشق ہے وہ بے باک بھی ہو اور گناہوں پر دلیر بھی ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. عاشق رسول بھی ہو، خائف خدا بھی ہو. اللہ ہم کو یہ دونوں وصف اعلیٰ حضرت کے صدقے میں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ عموماً جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، لیکن ان جانوروں کا شکار کر کے ان کی کھالوں سے
مختلف اقسام کی چیزیں اور کریمیں بنائی جاتی ہیں۔ جانوروں کو اس لیے مار دینا کہ ان سے اپنے آسائش کی چیزیں بنائی جائیں، ایسا کرنا کیسا؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ یہ مطلب درندے اور اس طرح کی مختلف جانور تھے، تو حصول نفع حاصل کرنے کے لیے ان کو مار سکتے ہیں، اسی طرح ضرر دور کرنے کے لیے بھی مار سکتے ہیں، ان ایذا اور تکلیف دور کرنے کے لیے بھی مار سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بنانا بھی جائز ہے، یعنی کھال سے، جیسے وہ میز پوش بناتے ہیں یا صوفہ بنا ہوا تھا اگر کھال کا، کھال بچھاتے ہیں۔ تو اب یہ کہ درندے کی کھال پر بیٹھنا اچھا نہیں ہے، کتے کی کھال کا بھی منع کیا ہے لیکن ناجائز بھی نہیں ہے، اور تنفیر عوام سے بچنا چاہیے۔ کتے کی کھال پر کوئی بیٹھے گا تو لوگ گھن کھائیں گے، اور یہ درندہ چیتا ہے جیسے، تو اس کی کھال پر بیٹھنے کا بھی منع لکھا ہے بہار شریعت میں کہ بکری یا بھیڑ کی کھال پر بیٹھنے سے انکساری پیدا ہوتی ہے، اور چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی کھال پر بیٹھنے سے بچنا چاہیے۔ اگر بیٹھا تو اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے، نہ مطلب یہ آسانی سے اویلیبل ہے کہ آدمی بیٹھے، ہو سکتا ہے پہلے آسانی سے ملتی ہو، اب تو نہیں ملتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرمایہ دار لوگ اب بھی اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہو اس طرح کی چیزیں، تو کبھی دیکھی نہیں ہے چیتے کی کھال۔ البتہ سور سے نفع نہیں اٹھا سکتے، سور کا رواں ناپاک ہے، تو اب اس کی کھال اگر سکھا بھی لی گئی تب بھی وہ ہے ناپاک، اس کو استعمال نہ کیا جائے، یہ نجیس العین ہے، یہ پورا ناپاک ہے۔ اور دیگر جانور جو ہیں، جیسے کوئی مرا ہوا جانور ہے، اس کی ہڈی سوکھ گئی، کھال اس کی سوکھ گئی اور بال بھی سوکھ گئے، یعنی ان پر اب کوئی اس مردار جانور کی چکناہٹ وغیرہ باقی نہیں ہے، تو اب یہ پاک ہے، کھانا بھی حرام ہے ان کا، لیکن یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی سا بھی جانور سور کے علاوہ اگر اس کو ذبح کر دیا جائے، خون بہا دیا جائے، اس کو پاک کہیں گے۔ ہاں مر گیا تو ناپاک ہے، ذبح کر کے خون بہا دیا گیا تو اب یہ جانور پاک ہے، لیکن گوشت اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح ہڈی وغیرہ سکھانے کے بعد بھی اس کو کھانا حرام ہے، بال بھی کھانا حرام ہے۔ رہا ذبیحہ، حلال جانور جو ہے جس کو ہم نے ذبح کیا شرعی طریقے پر، اس کا تو اگر کسی نے بال بھی کھایا تو گناہ نہیں ہے، جائز ہے، ہو سکتا ہے دواؤں میں ڈالتے بھی ہو، ہڈی بھی کھائی تو جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ارشد اثاری ضلع چتوال سے عرض کروں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھینک آنے پر قبر یاد کرتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ تو قبر کے بارے میں تو ویسے روایتیں تو ہیں کہ روزانہ قبر پکارتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیری کوٹھڑی ہوں، اس طرح کی پکار وہ روزانہ قبر پکارتی ہے۔ وہ چھینک آنے پر یہ سمجھنا کہ قبر پکارتی ہے، یہ کہیں پڑھا نہیں ہے، نہ علماء سے سنا ہے۔ البتہ چھینک میں یہ ہے کہ اگر دعا کے دوران چھینک آئے تو اس کو شاہد عدل کہا ہے، انصاف کا گواہ، تو یہ دعا میں چھینک آنا یہ اچھی چیز ہے۔ قبولیت کی یعنی کہ امید واسق ہو گئی، زیادہ ہو گئی، یا قبولیت کی علامت ہے۔ اب بہت پہلے ایک بار میں فیضان مدینہ زیر تعمیر تھا، اس کا مجھے واقعہ یاد ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ کر میں دعا کروا رہا تھا، تو دعا کے دوران چھینک آئی تھی مجھے، تو میں نے کچھ دعا کی، پھر میں سوچ رہا تھا اور طوالت دوں، لیکن ذرا پیچھے والوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیوں یہ کر رہا ہے، گھبرا جائیں گے، تو
دعا کے دوران چھینک آنا اچھی بات ہے. اب اگر کوئی چھینک آنے پر قبر یاد آتی ہے اس کو، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کو کوئی شرعی دلیل اس پر نہیں ہے، یعنی کہ ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے. ویسے تو موت کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد حسن اتاری ہے، میں اسلام آباد سے کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت پیدا کب ہوئے تھے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت با سعادت 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری میں ہوئی، اور ہفتے کا روز تھا، سیٹرڈے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد جواد اتاری چشتی آباد راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا اپنے پیارے مرشد سے سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جب وفات پائی تھی اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ تم نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا. رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا 68 سال کی عمر میں بروز جمعہ 25 صفر المظفر ہند کے وقت کے مطابق 2:38 اور پاکستان کے وقت کے مطابق 2:08 پر وصال با کمال ہوا. انتقال پر ملال اور وصال با کمال. وصال تو وصل سے بنا نا، وصل مانے ملنا، انتقال مانے ٹرانسفر ہونا. ہم لوگ انتقال کرتے ہیں، بزرگ کا وصال ہوتا ہے، اللہ کے وہ رحمت کے مزید قریب آ جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجاد رضا اتاری عرض کر رہا ہوں، آپ کا سایہ ہم پر اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے. آپ نے آج جو یہ سینے پر یہ کارڈ لگایا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کسی مسلمان کا دل خوش کرنا جنوں انسان کی عبادت سے دور کرے. اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں، ہم مسلمانوں کا دل خوش کیسے کریں، اور کیا اگر کسی کا دل صرف پیسے سے اور مدد کرنے سے ہی خوش ہوتا ہو تو کیا ایسا ٹھیک رہے گا؟ اس کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیں. آج جائز طریقے سے اگر کسی کو پیسے دیتا ہے، شرعاً کوئی رکاوٹ نہ ہو، جیسا کہ سوال کیا اور حقدار نہیں ہے اب اس کو دینا تو گناہ ہے جبکہ پتہ ہے. اور ویسے اگر کسی کو ہبہ تحفہ دیا تو تحفہ دینے سے بھی دل تو خوش ہوگا نا اس کا. اعلیٰ حضرت نے وہ ایک سوال کے جواب میں کہ کوئی ابھی وضو کر رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو امام اگر اس کا انتظار کرے تو کیسا؟ تو اس پر اعلیٰ حضرت نے اس طرح کا مطلب ہے کہ اگر یہ ایسا انتظار ہے کہ 1 آدھ منٹ ہے جیسے، اور دوسروں کو اس سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، کوئی کسی قسم کا شر نہ پھیلتا ہو، تو اب اگر اس کی دلجوئی کے لیے امام اگر انتظار کر لیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا. اور یہ کہ جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے کسی کا دل خوش کرنا، کیونکہ اس کا دل خوش ہوگا نا. دل خوش میٹھی بات کرنے سے بھی ہوتا ہے. ایک نعتیہ شعر سنا کر کسی کا دل خوش کر دیا، منقبتیہ شعر سنا کر دل خوش کر دیا، کسی سے مسکرا کر مل کر اس کا دل خوش کر دیا، کسی کو تحفہ دے کر، کسی کو مدنی پھول دے کر، کسی کو سنت بتا کر، جبکہ دل خوش کیا ہو. اور یہ سب جو بھی کام کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو انشاءاللہ وہ فضیلت پائے گا. تو اگر یہ ہم مسلمانوں دل خوش کرنے شروع کر دیں نا تو ظاہر ہے کہ پھر دل خوش کرنا تو دل توڑنا نہیں ہے، ساتھ میں ایک ہی کام کرنا ہے. اب یہ طے ہو گیا سب کا دل خوش کرنے والے ہیں، تو
تو یہ معاشرہ یوں تیزی سے تبدیل ہو جائے گا، گناہوں کا زور ہی ختم ہو جائے گا. جب دل ہی خوش کرنا ہے تو اب دہشت گردی دل خوش تھوڑی ہوتا، ٹوٹتا ہے نا. مارا ماری کرتے ہیں دل ٹوٹتا ہے، قتل و غارت کری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو بھی یہ کرائم کرتے ہیں تو یہ دل لوگوں کے ناراض کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب دل ناراض کرنا چھوڑ دیں گے، دل خوش کرنا شروع کر دیں گے، تو پولیس والے فارغ ہو جائیں گے، ان کے لیے کوئی روزگار اپنے تلاش کر لیں گے. پہلے آؤ تو صحیح یار دل خوش کرنے پر. تو اللہ کرے کہ بس ہمیں وہ دل خوش کرنا نصیب ہو جائے. اس کی بہت فضیلت ہے. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ آسان نیکیاں صفحہ 108 پر ہے. نبی رحمت شفیع امت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ عز و جل اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ عز و جل کی عبادت اور ذکر میں مصروف رہتا ہے. جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے، میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا. آج میں تیری وحشت یعنی گھبراہٹ میں تجھے انس پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے لیے تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا. سبحان اللہ. تو مسلمان کو دل خوش کرنا، رضا الہی ہو، کوئی یہ سب اور کوئی مفاد نہ ہو اور کوئی معنی شرعی بھی نہ ہو، یعنی شرعی طور پر کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو، تو دل خوش کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اب رشوت سے بھی دل خوش ہوگا، شراب پلانے سے بھی دل خوش ہوگا، اور بہت سارے گناہ ہیں جن کے کرنے سے بھی دل خوش ہوگا اگلے کا. تو یہاں گناہ کا گناہ ہی رہے گا، وہ وہاں ثواب نہیں ملے گا. وہ کام فی نفسی جائز کام ہو جس کے ذریعے وہ دل خوش کر رہا ہے تو ثواب ملے گا. اب ماں کا دل خوش کرے تو کتنا ثواب ملے گا، باپ کا دل خوش کرے، بھائی بہنوں کا دل خوش کرے، ساری ناچاکیاں ختم ہو جائیں. اور اس میں بھی زیادہ جو کٹھن مرحلہ ہے نا، وہ ساس بہو کا دل خوش کرے. اے چھوڑ، آج برتن میں دھوں گی، آج کپڑے میں دھوں گی، آج تو نہیں دھوئے گی، آج میری بیٹی آرام کرے گی، کپڑے امی دھوئے گی. ساس کو امی بولتی ہے نا، اب مما بولتی ہوں گی، پہلے امی بولتی تھی. تو یوں اگر یہ ساس ترکیب کرے تو دل خوش کر رہے پر تل جائے تو اب شیطان کو بولے گا نہیں، اسے بھول کرنا نہیں. تو بولے گی نا کہ میں دھوتی ہوں، تو وہ پھر سر پہ چڑھ جائے گی اور یہ جا کے سو جائے گی. پھر روز یہ یوں ہی کرے گی کہ امی آپ دھو لو، میرا دل خوش کر دو. تو یہ ان وسوسوں پر نہ جائے. اگر یہ بہو بولے نا یوں کہ میرا دل خوش کر دو، بس اب آپ دھوتی رہو، تو پھر آپ اس کو پیار سے سمجھا دینا کہ تم کو دل خوش کرنے کا ثواب نہیں چاہیے، چلو بیٹا تم دھونا شروع کر دو، میرا دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا، بہت خوش ہو جائے گا. تو یہ اگر حکمت عملی سے اگر یہ کرے نا، اسی طرح بہو جو ہے وہ ساس بولے اس سے پہلے اس کے کپڑے اٹھا لے، امی میں کپڑے دھوں گی، دل خوش کروں گی آپ کا اللہ کی رضا کے لیے. ہمارے مدنی کارڈ پر لکھی ہوئی اس عبارت پر عمل اگر ہو جائے نا، گھر امن کا گہوارہ بن جائے، معاشرہ جو ہے یہ بالکل تبدیل ہو جائے. میں یہاں تک بولا نا کہ پولیس والوں کو پھر اپنے کو اور کوئی کام دینا پڑے گا، یہ مبالغہ ہے. تو یہ اتنا بڑا عظیم الشان مدنی پھول اور حسن معاشرت کی سمجھو کہ روح ہے، روح اگر اس کو پکڑ لیا جائے تو ہمارا معاشرہ جو درست ہو جائے، سارے بازار سب کاروبار سب مدینہ مدینہ ہو جائے. اب ایک دوسرے کا اخلاص کے ساتھ بس جائز طریقے پر دل خوش کرنا شروع، تو لوٹ مار ختم ہو جائے گی. مہنگا بیچنے والے مسلمانوں دل خوش کریں گے سستا بیچ کے، ان کی روزی میں اور برکت ہو جائے گی. گاہک بھی پھر وہ کھوٹی کھوٹی بارگیننگ کر کے وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرے گا، شرافت سے لے لے گا کہ یار میں زیادہ چکر دوں گا اس کو تو یہ ناراض ہوگا. دل خوش کرو، جو بولے لبیک کر کے لے لو، 2-4 آنے زیادہ دے دو، اس کو دل خوش کر دو. یہ 100 روپے مانگتا ہے تو چلو بھائی 25 روپے اور زیادہ لے لو، 125 روپے دے دو، لے لو، آپ اپنا دل خوش کرتا ہوں میں آپ کا. اور یوں کر کے 100 کے 125 دے کے چلا جائے، دل خوش ہوگا نہیں،
रुआ रुआ खुश हो जाएगा. मनकूल है कि हजरत सैयदना अबुल कासिम जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद हजरत सैयदना इब्नुल कुरनबी अलैह रहमतुल्लाह वली को एक बच्चे ने अपने बाप के कहने पर 4 मरतबा दावत दी और बाप ने हर बार बगैर कुछ खिलाए पिलाए इन्हें वापस लौटा दिया. आप बुलाने पर हर बार आ जाते. क्यों? कि बच्चे का दिल खुश होगा. और बगैर कुछ खाए पिए लौट जाने से उसके बाप का दिल खुश होगा. और ये सब है, किताबों में तो लिखा हुआ है. अपने को दावत देकर बोले, बल्कि सही जगह पर भी नहीं बिठाएगा तो उसकी खैर नहीं है. और हजरत सैयदना मुवर्रिकुल इजली अलैह रहमतुल्लाह अल कवी बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने दोस्तों के दिल में खुशी दाखिल किया करते थे. अपने किसी दोस्त के पास माल की थैली रखकर उससे फरमाते, मेरे पास आने तक इसे अपने पास रखो. फिर उसे पैगाम भेज देते कि ये तुम्हारे लिए हलाल है, हम अपना बंटवा देंगे. बल्कि पैसे छुपाएंगे कि इसको पता भी नहीं चलना चाहिए. है ना, होटल में चाय पी, अब वो पेमेंट करने के लिए आगे कौन बढ़े. मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में. वो जान के वो खाली जेब से लाएगा और अगला जो है ना वो अगर थोड़ा पैसे वाला है तो मजबूरन आगे बढ़ जाएगा और पेमेंट कर देगा. हमारी तो ये हालत है. हमको कहाँ दिल खुश करना आता है यार. अब बादिर नाख्वास्ता मुरुव्वत में हमने जो पेमेंट किया उससे अगले का दिल खुश हुआ, पता नहीं इसका भी सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सवाब तो अच्छी नीयत पर मिलता है, तो अच्छी नीयत तो है ही नहीं, बल्कि बेजारी के साथ दे रहे हैं कि यार ये चमड़ा है. चमड़ा चमड़ा बोलते कंजूस को हमारे. और ये भी बदगुमानी की एक सूरत है. हो सकता है बेचारे के जेब में पैसा ना हो या उसकी ऐसी मतलब हैसियत ना हो कि ये मतलब दूसरों के भी पेमेंट करे. तो खैर ये दूसरों के पैसों पर इसको भी नजर नहीं रखनी चाहिए. वो कभी इत्तेफाक हो जाए अलग बात है. बाजों की आदत होती है कि वो दूसरों के माल पर ही ताकड़ धिन्ना कर रहे होते. ऐसा नहीं करना चाहिए. इससे उसको बदगुमानियां और दिल में नफरत, बुग़्ज़, कीना, न जाने क्या क्या पैदा होगा. क्या हुआ? ताकड़ धिन्ना ये गुजराती अल्फाज, गुजराती में सुन रहे होते हैं ना, वो मुस्कुरा रहे होंगे इस वक्त. न जाने कितनों का दिल खुश हो गया होगा. उस वक्त नीयत नहीं थी दिल खुश करने की. तो दूसरों के माल पर ताकड़ धिन्ना जो करते हैं ना, इनको बचना चाहिए. अब नीयत थी. गुजराती बोलवा वाળાઓના દિલમાં ખુશી દાખલ કરવા માટે આ વાક્ય પર મેં ઉચ્ચાર્યું છે. इसको खरीदना चाहिए. इसके अंदर 2 नेकी की दावतें हैं और ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है. बेहतरीन तावीज भी है. आला हज़रत का मज़ार शरीफ, फिर वो हमारा दावत इस्लामी का मखसूस झंडा, जिसमें सब्ज गुंबद, बगदाद शरीफ में गौस पाक के रोजा का अक्स उसके रंग का, और फिर सरकार आला हज़रत के रोजा पाक के गुंबद शरीफ का अक्स. ठीक है ना, ये सब इसमें है. और फिर वो लिखा हुआ है, किसी मुसलमान का दिल खुश करना जिन्न और इंसान की इबादत से बेहतर है. नीचे आला हज़रत की मनक़बत का शेर लिखा हुआ है. एक तरफ लिखा हुआ है इरशाद रजा, जिसने कसदन यानी जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी हजारों बरस जहन्नम में रहने का मुस्तहिक हुआ. फतह रज़वी शरीफ का हवाला भी इसमें. तो ये 2 मदनी फूल हैं इसमें, और दोनों जन्नत में ले जाने वाले मदनी फूल हैं. कि जैसे जिसने ये नमाज का पढ़ा और डर गया, तौबा कर ली, अगर कज़ा करता था तो, और अब कज़ाएं भी पढ़ने लगा और वक्त की भी पढ़नी शुरू कर दी. ये मदनी फूल बेहतरीन मदनी फूल है. फिर ये कि दिल खुश करना, इस पर तो काफी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी फूल हमने जमा किए कि घर में, बाहर, हर जगह, दुकान में, बाजार में, मार्केट में, दफ्तर में, हर जगह अब दिल खुश करके सवाब लूटना है. जायज तरीके पर दिल खुश करके सवाब लूटना है इंशाअल्लाह. तो इतना प्यारा मतलब जामे, यानी ये दोनों मदनी फूल ऐसे कि जिसमें मतलब घंटों बयान किया जा सकता है. जिस पर मुबल्लिग बयान कर सकता है. मंजावा मुबल्लिग हो तो ये तो सजा लो सीने पर, खर्चा कर दो यार.
ज्यादा खरीद कर बांटो, भले नहीं भी लगाएगा तो भी बांटो। 2 मदनी फूल जा रहे ना, जैसे हम रिसाला देते हैं, रिसाला पढ़े ना पढ़े कार्ड जल्दी पढ़ लेगा, यार क्या लिखा हुआ है। तो ये नेकी की दावत है। हमारे जो भी कार्ड आते हैं उसमें आप देख लें, सब में नेकी की दावत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सारा साल काम आने वाले, ये थोड़ी कि कल के बाद ये नहीं लगा सकते। मदनी फूल तो हमेशा काम आते रहेंगे। मैं कहीं ये तो नहीं है कि ये 25वीं शरीफ के लिए है, हर वक्त लगाने का, जो लगा सके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरी जात से दिल दुखे ना किसी का, मेरी जात से दिल दुखे ना किसी का, मेरी जात से दिल दुखे ना किसी का, मुझसे सबको मुसर्रत खुदाया, मिले मुझसे सबको मुसर्रत खुदाया, मिले मुझसे सबको मुसर्रत खुदाया। आइए आपको अमीर सुन्नत के आस्थाने के साथ साथ शहजादा गिरामी के मकान और इसी में निगरान शुरा का मकान भी मौजूद है। इसमें उर्स शरीफ के हवाले से चरागा हुआ है, इसका मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। अहमद रज़ा मेरे अहमद रज़ा, अहमद रज़ा मेरे अहमद रज़ा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा। कुर्बान तुझ पर मेरे दिलो जा, कुर्बान तुझ पर मेरे दिलो जा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा। बख्शिश में बागा तुझको खुदा दे, बख्शिश में बागा तुझको खुदा दे, बख्शिश के बागा तेरा है दीवा, बख्शिश के बागा तेरा है दीवा। कुर्बान तुझ पर मेरे दिलो जा, कुर्बान तुझ पर मेरे दिलो जा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा, अहमद रज़ा अहमद रज़ा। वो इल्म की तूने शम्आ जलाई, वो इल्म की तूने शम्आ जलाई, सब अहले सुन्नत तुझ पर है नाज़ा, सब अहले सुन्नत तुझ पर है नाज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जज्बे वाले साईं भाई है ना, इल्म दीन से जो दिलचस्पियां रखते हैं, इंशाअल्लाह उनके दिल में खुशी दाखिल होगी। पाकिस्तान में कुल जामियातुल मदीना लिल बनीन 192 जमा 3, कुल तलबा किराम पाकिस्तान के जामियातुल मदीना में 15,515, दराजा दौरे हदीस शरीफ के तलबा किराम 382, जामियातुल मदीना लिल बनात 205, इस्लामी भाइयों के 195 और इस्लामी बहनों के 205, 10 ज्यादा। कहा करता हूँ ना, बहुत इस्लामी भाई ज्यादा है, इस्लामी बहनें ज्यादा है। फैसला करना मुश्किल है, तो कई बार कह चुका हूँ कि हमको मतलब शरीयत इजाजत नहीं देती, ना में इनके आपको दिखाए ना मनाजिर, अंदर नहीं दिखाएंगे, उस शरीयत की इजाजत नहीं है ना, आप सर पकड़ लेंगे। इस्लामी बहनों का भी माशाअल्लाह इतना काम है दावत इस्लामी का,
تو آپ کے سامنے عیسائی بہنوں کے 10 زیادہ ہیں. کل طالبات تقریباً 12,000 تعداد کم ہے. اچھا درجہ دور حدیث شریف اس میں بڑھ گئی ان کی تعداد. عیسائی بھائیوں کے ہیں 382 دور حدیث شریف کے طلبہ، عیسائی بہنوں کے 715 درجہ دور حدیث شریف، قریب قریب ڈبل. الحمدللہ 1436 ہجری کے سالانہ امتحانات میں مجموعی طور پر 92% سے جن جامعات کی جن درجات کی کارکردگی ہے تو اس کے اساتذہ کی تعداد ہے 357. اساتذہ کرام نے ظاہر کتنی کوششیں کی ہوں گی 92% سے زائد نمبر لینا. دراصل دعوت اسلامی کے جامعات اور عام مدارس میں فرق ہوتا ہے. عام مدارس میں کیا ہوتا ہے کہ جدی پشتی جو علماء ہوتے ہیں اپنی اولاد کو بیچتے ہیں، عوام کا رجحان نہیں ہے دینی مدارس کی طرف. دعوت اسلامی میں عوام کا رجحان بہت ہے، علماء کرام مشائخ کرام بھی بیچتے ہیں اپنی اولاد کو، اور عوام کا رجحان بہت ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے نا. تو یہ مالداروں کے بچے بھی ہمارے پڑھتے ہیں، زمینداروں کے بچے بھی پڑھتے ہیں، طرح طرح کے آپ کو طلبہ کرام ہمارے یہاں ملیں گے، جبکہ اور مدارس میں اس کا جو ریشو ہے بہت کم ملے گا. اللہ کی رحمت ہے، اللہ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. تو اس حسن کارکردگی پر 357 اساتذہ کرام، ان کو 1200 روپے کا ایک استاذ کو مدنی چیک ملے گا. اس کی مدنی بینک کا بھی پتہ چلا دوں، نہ کسی سودی بینک میں یہ کیش نہیں ہوگا، یہ صرف مدنی بینک میں کیش ہوگا. اس مدنی بینک کا نام ہے مکتبۃ المدینہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی ربیع الاول کے دنوں میں 3 دن مدنی مذاکروں کے لیے فیضان مدینہ میں رک جائے تو کیا اس کا مدنی قافلہ مانا جائے گا؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیر. مدنی تربیت گاہ کے مطابق گزارے گا تو گھومنے گامنے چلا گیا تو وہ بھلے 12 دن کے لیے آیا، اچھی بات ہے، آنا چاہیے. اگر ادھر ادھر چلا گیا تو پھر وہ 12 دن یہ کہے نہیں کہ میرا 12 دن کا یہ مدنی قافلہ ہوا. مدنی قافلے میں گھومنا پھرنا تھوڑی ہے، نیکی کی دعوت ہے، اور جو بھی ایک مخصوص جدول ہے نیکیاں کرنے کا اور دین سیکھنے کا اور سکھانے کا، اس کے مطابق ہوگا تو اس کا مدنی قافلہ شمار ہوگا. وہ بھی 3 دن والے کا بھی یہی ہوگا، جو چلا گیا اس کے 3 دن نہیں. بعض آتے ہیں بیچارے شہر دیکھنے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہاں رکے بھی چوتھے دن، اگر 3 دن کا چوتھے دن آپ کہیں اگر جانا ہے تو بھلے چلے جائیں. رشتہ داروں کے پاس بھی ٹھیک ہے ملنا تو ان کو یہاں بلا لینا، رشتہ داروں کو. اس بہانے وہ بھی آپ کا عالمی مدنی مرکز دیکھ لے گا کہ میں تو یہاں سے نہیں جا سکتا، آپ کرم فرما دیں. اگر آپ کو جذبہ ہوگا نا تو اس بہانے کیا وہ آپ کی ملاقات کے شوق میں آئے گا. ہو سکتا ہے اگر وہ بے نمازی ہو تو نمازی بن جائے، سنتوں کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کو دین کا درد مل جائے. خدا نخواستہ کوئی گناہوں کی ترکیب ہو تو اس سے توبہ کی سعادت پالے ہو، تو آپ کا بلانا بہت فائدہ مند ہوگا جانے کے بجائے، میرا خیال ہے. ورنہ جانا ہی ہے تو پھر جب یہ دن پورے ہو جائیں تو بھلے پھر وہاں چلے جانا ملنے کے لیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا، اس نے گویا شب قدر پا لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں.
اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی